السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آنا اور پھر رک جانا۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموسِ موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ملائکہ فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے، جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے۔ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار حرا جانے لگے، دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا کہ ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی، پھر آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا بڑےمان ہے۔ اپنے مومن اور مخلص بندے پر فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کی پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا، کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ پہ کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں یہ فرشتہ وہی لے کر آ گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ، اپنے رب کی بھلائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ تو نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بڑھ آئی، وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی اور ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا ہی کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہیں۔ وہ 4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا، پھر غائب کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اس لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار بار ہوتا، پھر کافروں کا آنا تنازع پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ کو سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کہ ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ بتائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔
اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔